الحمد للہ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والحکیم وما هذه الحیاة الدنیا الا لہو ولعب وإن الدار الآخرة لہی الحیوان لو كانوا يعلمون صدق اللہ ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے تمام معزز محترم ساتھیوں، السلام علیکم۔ میں آج جس موضوع پر بات کر رہا ہوں وہ موضوع یہ ہے کہ ہم نے دنیا کے اسباب کو حقیقی سمجھ لیے ہے، دنیا کے متاع کو حقیقی سمجھ لیے، دنیا کے عہدے اور مال کو حقیقی سمجھ لیے، دنیا کے عزت کو ہم نے حقیقی سمجھ لیے ہے، حالانکہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان اور کافر میں فرق بھی یہی ہے کہ کافر صرف اور صرف دنیا ہی کے لیے کماتا ہے، لیکن مسلمان آخرت کے لیے کماتا ہے۔ مسلمان جو کچھ بھی کرتا ہے اس کا مقصد آخرت ہوتا ہے۔ آج میں بھی اس دھوکے میں پڑا ہوں، آج آپ بھی اس دھوکے میں پڑے ہیں، آج پوری امت اس دھوکے میں پڑی ہے کہ دنیا کے اسباب ہی سب کچھ ہے، دنیا کا مال و متاع ہی سب کچھ ہے، دنیا کا عزت اور وقار ہی سب کچھ ہے، دنیا کا عہدہ ہی سب کچھ ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت اس کے الٹ ہے۔ جس کو آج دنیا ذلیل سمجھ رہی ہے، شاید کل قیامت والے دن وہ باعزت ہو، اور ایسا نہ ہو جو اپنے آپ کو عزت والا سمجھے وہ وہاں ذلیل ہو، کیونکہ جو اسباب اللہ نے ہمارے لیے حقیقی نہیں بنائے، مجازی بنائے ہیں، تو اس کو مجازی کے حد تک رکھنا چاہیے، اور جس چیز کو حقیقی بنایا ہے اس کو حقیقی کے حق میں رکھنا چاہیے، اور ہم نے اپنے آخرت کو بنانا ہے۔ دنیا کے اسباب کو اپنے لیے ہمیشہ ہم نے نہیں رکھنا۔ آج تک کتنے لوگوں نے پیسے کمائے، کتنے لوگوں نے مال اور جائیداد کمایا، لیکن کچھ بھی ساتھ نہیں لے گئے۔ وہ شداد جس نے 300 سال لگا کر اور اس نے ہزاروں مستریوں کو لگا کر اپنے لیے ایک جنت بنایا، لیکن جب جنت میں داخل ہونے کے وقت آیا تو اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ اس سے روح کو قبض کیا جائے، اس سے روح قبض ہوتا ہے۔ جب روح قبض ہوتا ہے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ آپ کو زیادہ دکھ کب ہوا؟ جب آپ کسی کے روح کو قبض کرتے ہیں۔ تو اسرائیل علیہ السلام آگے سے کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ، مجھے 2 مرتبہ دنیا میں نے جس سے بھی روح قبض کیا ہے مجھے بہت دکھ ہوا ہے۔ ایک یہ کہ ایک سمندر کے اوپر ایک تختہ تھا، اس تختے پر ایک عورت اور ایک بچہ، آپ نے مجھے حکم دیا کہ جا کر اس عورت سے روح قبض کر دے۔ جب میں گیا اور میں اس عورت سے روح قبض کرنے لگا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ بچہ کیا کرے گا اس سمندر میں، اور ایک یہ شداد کہ اس نے 300 سال لگائے اور اس نے اپنے لیے جنت بنایا، اور آج جب یہ جنت میں داخل ہونے لگا، یا اللہ آپ نے حکم دیا کہ اس کے روح کو قبض کر دو، مجھے انتہائی دکھ ہوا کہ کم از کم اندر داخل تو ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا آگے سے؟ اے اسرائیل، آپ کا دنیا میں 2 مرتبہ دل دکھا ہے کسی کے روح کے قبض کرنے پر، لیکن دونوں مرتبہ ایک ہی آدمی پر آپ کا دل دکھا ہے۔ وہ سمندر میں جو بچہ رہ گیا تھا وہ یہی شداد تھا۔ میں نے اس کو سمندر سے نکالا، میں نے اس کو عزت دیا، اس کو بادشاہت دی، اس کو مال اور جائیداد دیا، اس کو ایک مقام اور رتبہ دیا۔ آج جب یہ اپنے اس عہدے سے، اپنے اس مال سے غرور میں آ کر میرے سامنے خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، اپنے لیے جنت بنا رہا ہے، اور آپ مجھ سے زیادہ نہیں سمجھتے کہ میں کیا سمجھتا ہوں اور میں انسان کے لیے کیا اسباب اختیار کرتا ہوں۔ تو اے اسرائیل، آپ کا جو دل دکھا ہے 2 مرتبہ، وہ ایک ہی آدمی پر دکھا ہے۔ آج جس دنیا پر ہم فخر کر رہے ہیں، کل یہ دنیا ہمارے پاس نہیں ہوگی، کل یہ اس دنیا سے ہم چلے جائیں گے۔ اس مال اور متاع پر آج جس کے لیے ہم لڑ رہے ہیں، جس کے لیے ہم مشقتیں اٹھا رہے ہیں، اس پر کوئی اور مزے کرے گا۔ جس طرح کہ مشہور واقعہ ہے کہ 2 بھائی ایک دیوار پر لڑ رہے تھے، کہ ایک بھائی نے کہا کہ یہ دیوار میرے جگہ پر ہے، دوسرے بھائی نے کہا یہ دیوار میری جگہ پر ہے، لیکن اس دیوار نے اچانک بات شروع کی۔ اللہ کے حکم سے کتابوں میں یہ واقعہ لکھا گیا ہے کہ اے 2 بھائیوں، آپ کیوں لڑ رہے ہو؟ یہ دیوار میں جو مٹی ہے، میں ایک وقت کا بادشاہ تھا، میں ایک وقت کا باعزت آدمی تھا،
جب میں مر گیا، مجھے دفنایا گیا، میرا جسم وہ مٹی میں تبدیل ہوا، اس مٹی کو ہوا نے ادھر ادھر دوڑایا، ادھر کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف، پھر مٹکا بنانے والے جو برتن بناتے ہیں وغیرہ وغیرہ، انہوں نے میرے اس مٹی سے مٹکا بنایا، اور پھر اس مٹکے میں لوگ کئی عرصے تک پانی پیتے رہے، پھر وہ مٹکا ٹوٹا اور وہ مٹکا دوبارہ مٹی کے ذرات میں تبدیل ہوا، اور آج اس دیوار کے اندر جو اینٹیں ہیں وہ میرے ہی جسم کے خاک ہے، میرے ہی جسم کی مٹی ہے، آج تم اس پر لڑ رہے ہو۔ میں وقت کا بادشاہ تب مجھے کچھ نہیں ملا، اور آپ دو بھائی ایک دیوار پر لڑ رہے ہیں۔ آج جس چیز کے لیے ہم دوڑ رہے ہیں وہ مجازی ہے، حقیقی آخرت ہے۔ آخرت کے لیے ہمیں فکر کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا خوب اس بارے میں درس دیے ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اے میرے بندے کہیں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ آخرت کی زندگی حقیقی ہے، وہاں سب کچھ ہے، جو تمہارا سوچ نہیں ہے، جو دلوں میں خیالات پنائے، جو ذہنوں میں اس کا سوچ پنائے، جس کے بارے میں کسی نے کچھ سوچا بھی نہ ہو، وہ تجھے مل جائے گا۔ دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب کچھ، یہاں کا حسن، یہاں کا مال، یہاں کا عزت، یہاں کا عہدہ، یہ عارضی ہے، حقیقی آگے آنے والی چیزیں ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ کیا خوب فرمایا، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، کہ یہ دنیا تو ایک کھیل ہے، ایک فضول سی چیز ہے، ایک فضول ہی چیز ہے۔ اللہ نے اس کو ایک کھیل کہا ہے، ایک فضول چیز کہا ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، آخرت کی زندگی ہمیشگی کے لیے ہے اگر لوگ جان لے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔